रसूल से मंसूब, मिंबर रसूल से मंसूब, अलम अली से मंसूब। जब मिंबर पर अलम नजर आता है तो बिलाल काज़मी साहब कहते हैं एक इशारा है ये मिंबर पे अलम गाजी का, एक इशारा है ये मिंबर पे अलम गाजी का, एक इशारा है ये मिंबर पे अलम गाजी का। जैसे हैदर को पैगंबर ने उठा रखा, सुभान अल्लाह, जैसे हैदर को पैगंबर ने उठा रखा है, जैसे हैदर को पैगंबर ने उठा रखा है। दुआ करते हैं जब हम दुआ करते हैं तो कहते हैं अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा, और अल्लाह मालिक है, वो चाहे दुआ कबूल करे, वो चाहे दुआ कबूल ना करे। लेकिन ये एक ऐसी दुआ है कि जिस पर हम अल्लाह से कह सकते हैं अल्लाह इस दुआ का हक बनता है कि ये कबूलियत का दर्जा पाए। अब सुनिए दुआ क्या है। आसमानों को, आसमानों को, आसमानों को मेरे घर में बिछा दे यार, आसमानों को मेरे घर में बिछा दे यार, आसमानों को मेरे घर में बिछा दे यार। शाह मेराज की बेटी को बुला रखा, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाह मेराज की बेटी बुला रखा है, शाह मेराज की बेटी को बुला रखा है। ये अज़ान तो जब आप सो रहे होते हैं तो हमें अजान उठाती है नमाज के लिए, है ना। और नमाज किस मकाम से दी जाती है? मस्जिद से। अजान होती है तो मोमिन नमाज के लिए जागता है, अजान होती है मस्जिद से, मोमिन जागता है अजान से, अजान होती है मस्जिद से। अब सुनिए, ये अजानें तो नमाजी को जगाती है बिलाल, 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 ये अजानें तो नमाजी को जगाती है बिलाल। मस्जिदों को अली अकबर ने जगाया, माशाअल्लाह। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। उन माओं को सलामत रखे जिन माओं ने बच्चों को हुसैनी बनाया। वो माएँ अगर जिंदा नहीं तो उनको अली में जगह अता फरमाए। जिनकी माएँ जिंदा हैं उनकी सेहतियाबी के लिए ये कलाम पढ़ रहा हूँ। जिनकी माएँ जिंदा नहीं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए अपने हाथों को बुलंद करके, और इसका सवाब चाहे आपकी वालिदा जिंदा है तब भी, और जिनकी माएँ जिंदा नहीं उनके लिए भी सवाब पहुँचे, जिंदगी में भी और आखिरत के लिए भी। हाथ उठा के सारे बोलना, अली 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 मुख लोरी हुई दिली अम्मा तू सदा अली का जा, तू सदा अली का जा। किस किस की माँ ने ये कहा है, जरा हाथ उठाकर बोलो बोलो। मुख लोरी हुई दिली अम्मा तू सदा अली का जा, तू सदा
علی کا جان مجھ کو لوری دیتی تھی یہ ماں کرنا تو علی علی صدا کرنا تو علی علی صدا مجھے چمی چیو چپے تو متھاج مشکلوں چے جالی مدد پکار جا تو صدا علی علی کا جا اٹھتے ہوئے ہاتھ شاہ نجف مولا علی علیہ السلام کے روزے کا تو صدا علی علی کا جان پینگے میں نادے علی پڑھی پینگے میں نادے علی پڑھی موت ماں دم کدھی ہوئی آمن دی چاندی ہوئی زبان تو صدا علی علی کا جان ماشاءاللہ تو صدا علی علی کا جان خیر جو نہ تو صدائی جا پیر جو نہ تو برائی جا غیر جو نہ غیر جو نہ تو صدائی جا پیر بیو نہ تو بنائی جا کھیر ماں جو ہلا ہے جا تو صدا علی علی کا جا تو صدا علی علی کا جان اور عقیدہ یہی ہے ماں کہتی ہے مولا سا کرے جو ہم سری انت لعنت ہو گئی ہے مولا سا کرے جو ہم سری انہیں دلانا تو بری بری ہر گھڑی ہی تو اسار جا تو صدا علی علی کا جان تو صدا علی علی کا جان شان پنج تن بدھائے مو توکھے حیدری بڑھائے مو کالی ہی وساری تو متا تو صدا علی علی کا جان بس جوان جب آج جعفری صاحب کا کلام ہے خدا ان کی والدہ کو صحت کاملہ راجلہ عطا فرمائے اور میری والدہ کو بھی صحت کاملہ راجلہ عطا فرمائے میری والدین کو صحت کاملہ راجلہ عطا فرمائے اور یہ مجلس کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں بزرگان ہیں ان کو صحت کاملہ راجلہ عطا فرمائے حاضرین مجلس کے تمام بزرگان کو تمام احباب جمال سب کو شفا کاملہ راجلہ عطا فرمائے بس جواد فرحان تو یاد کر اماں جلوریوں ورد ہی گلی گلی کا جا تو صدا علی علی کا جا اماں کی نصیحت یاد کر کے دوسرے مصرے پہ عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل کیا ہے مصرہ سن کر ایک ایک آدمی خاموش کوئی نہ رہے نہ ہاتھ خاموش ہو نہ زبان خاموش ہو جتبا پاک محفلوں سجن ماں کہتی ہے ماں نصیحت کرتی ہے کہ جتبا پاک محفلوں سجن آئی ملنگ مالا جا مڑے نعرہ حیدری لگا ماشاءاللہ مولا صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری درخواست پہ عمل کیا اور یہی مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ اب آپ سکون سے سن بھی رہے ہیں ویڈیو والے بھی سکون سے ویڈیو بنائیں یا افراد تفریح سے کچھ نہیں ہوتا نہ آپ کی ویڈیو بننی ہے نہ زدار کلام سے
اب آپ سکون سے بیٹھ کے اپنی جگہ کھڑے ہیں، چلنا پھرنا بند کریں۔ امام حسین علیہ السلام سے عشق کون کون کرتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، عشق مانگتا ہے قربانی، عشق مانگتا ہے قربانی۔ اب دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، یا تو جان دے دو یا دل دے دو۔ اب ہاتھ وہ اٹھائے جو جان دینا چاہتا ہے، اب ہاتھ نیچے کیجئے۔ اب ہاتھ وہ اٹھائے جو جان نہیں دینا چاہتا، وہ کہتا ہے دل لے لو۔ ایک ایک چیز بتاؤ، ایک چیز بتاؤ، جان دو گے اور دل کون دے گا؟ جان کے بدلے 1 2 3 4 5 6 7 چند لوگ ہیں جو دل دیں گے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جان دیں گے۔ اچھا اب دیکھنا یہ کہ فیصلہ کس کا اچھا تھا، کس کا فیصلہ فائدے میں رہا۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں، اب میں بتا رہا ہوں میں کیا کروں گا۔ مجھ سے کوئی بولے جان مانگو یا دل، میں کہوں گا جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، کیونکہ دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ ہاتھ لگے گواہی دینی ایسے نہیں، ہاتھ لگے جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ 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 میرے حسین کا ہے۔ جس کی خاطر یہ کائنات بنی، جس خاطر ہی کائنات بنی، ایسا نانا ایڑو نانا مجھے حسین جو ہر زمانہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، تھوڑا سا ڈیلے، ہلکا سا ڈیلے کم کریں۔ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، ارے گھر پرانا حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، 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 ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ یہ اوپر کیا لگا ہے؟ اور اگر ہٹا دو تو آسمان، ہٹا دو تو کیا ہے؟ تم جسے آسمان سمجھتے ہو، ارے شامیانہ حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور یہ کلام ریحان اعظمی صاحب کا خدا ان کا علی میں جگہ کا فرمائے۔ یوٹیوب پہ یہ کلام کوئی 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، لیکن اس کلام کے اندر جو 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا، یہ شعر میں نے اس کو نہیں پڑھا تھا، آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ مارے ایک صبر سے ہزار
ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، مجھ میرے حال یہ شعور جو ہے شاعرانہ حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، بولی زہرا یہ عشق دو مجھ کو، بولی زہرا یہ عشق دو مجھ کو، بولی زہرا یہ عشق دو مجھ کو، یہ خزانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، سوائے غم حسین کے صلوات پڑھی عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران مظلوم کربلا، عاشقان امام حیدر کرار۔ دیکھیے دو چیزوں پر کمپرومائز نہیں ہے، غدیر اور کربلا، ولایت علی علیہ السلام اور عزاداری مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام، کمپرومائز ہے ہی نہیں، یہی ہماری بقا ہے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے، اور بس سب کچھ یہی ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کے درمیان سنانا چاہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو کلپ سنا جس میں مولانا اسد شاکری صاحب ایک عراق کا واقعہ بیان فرما رہے تھے۔ موبائل سائلنٹ پہ کر دیجیے، جس کا موبائل بج رہا ہے، جس کا بھی موبائل ہے موبائل نکالیے اور سائلنٹ کیجیے۔ مجلس میں موبائل سائلنٹ پہ رکھا جاتا ہے، کوئی بھی، چاہے وہ میرے ساتھ آئے ہیں یا یہاں کے لوگ، سب کو چاہیے کہ موبائل سائلنٹ پہ رکھا کرے مجلس میں۔ آف کر دیں موبائل، آف کر دیں، یا فضل کو دے کر نہ جا کے، اگر فضل میری آواز سنیں تو اپنا موبائل آ کر لیں اور موبائل اپنا سائلنٹ کریں، جس کا بھی موبائل سائلنٹ، صلوات پڑھیں محمد اللہ۔ ابھی بھی کسی کا موبائل اگر بیل پر ہے تو سائلنٹ کر دیجیے، آف کر دیں، مہربانی، درود پڑھیں محمد والا۔ تو واقعہ مولانا اسد شاکری صاحب بیان فرما رہے تھے، عراق کا ایک واقعہ ہے، بڑی غور سے سننا ہے، توجہ ایک طرف رکھنی ہے، میرے پیچھے کون کیا کر رہا ہے، برابر والا کون کیا کر رہا ہے، توجہ نہیں رہی تو میں واقعہ نہیں سناؤں گا۔ ہاں سننا ہے تو توجہ کے ساتھ سننا ہے، برابر والا کچھ بھی کرے، مائک والا کچھ کرے، لائٹ والا کچھ کرے، بانی مجلس کچھ کرے، آپ نے بات سننی ہے ادھر، کیونکہ اگر یہ نہیں سنو گے تو سب سے بڑا لاس ہوگا، کیونکہ آپ کو سنہری بات سننے سے محروم ہو جائیں گے جو میں نے کسی سے سنی اور آپ کو سنا رہا۔ مولانا اسد شاکری صاحب کہتے ہیں، عراق کا واقعہ ہے، کہتے ہیں ایک مولانا تھے، طالب علم تھے، وہ عراق میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، صدام ملعون کا دور تھا، اس وقت حالات شیعوں کے لیے اچھے نہیں تھے، تو وہ اپنی ابا اور قبا اور امامہ تھیلی میں رکھ کر جو لباس تھا شلوار قمیص بس اسی میں جا رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھے تو برابر میں ہی ایک لڑکا تھا، کلین شیف تھا، اس کی داڑھی بھی نہیں تھی، اسکن ٹائٹ پینٹ پہنا تھا، ٹی شرٹ پہنا تھا، تو لوگ اس کو بڑی عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اس کی نہ داڑھی ہے نہ کچھ ہے۔ اب بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس کے دل میں ٹھیک ہے داڑھی رکھنی چاہیے، ایسا نہیں کہ داڑھی نہ رکھیں، لیکن کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، کسی کا کچھ نہیں پتا کس کا عقیدہ ہم سے بڑا ہے، لہٰذا اور نصیحت کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ مولا وہ آرمی کی نہیں تھی بلکہ داعش جو شیعوں کو قتل عام کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے یہ تصویر کی شبیہ بنی ہے جو پرچم بنا ہوا ہے، ایسی عراق میں مولا علی کی تصویر کی شبیہ بنی ہوئی تھی، وہ شبیہ انہوں نے لٹکائی ہوئی تھی اور کہا، جس سے بھی بولتے تھے کہتے تھے معاذ اللہ ان پر لعنت کرو
اور اس تصویر پر تھوک کر جاؤ تو ہم جانے دیں گے ورنہ مار دیں گے. اب یہ منظر وہ آدمی دیکھ رہا تھا, اس نے فوراً مولانا سے پوچھا مولانا حکم شریعت کیا ہے اس حالت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ حکم شریعت ہے کہ جان بچانا واجب ہے, اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا وقت آ جائے تو ہم سے تم بیزاری اختیار مت کرنا. تبرہ کہتے ہیں بیزاری, ہم سے بیزاری اختیار نہ کرنا, تمہاری نیت ہم جانتے ہیں, تم جان بچانا اور وہ عمل کر دینا, ہم تمہاری نیتوں کو جانتے ہیں. تو وہ کہتا ہے تو آپ پھر یہی کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں ظاہر ہے, میں اپنی جان بچاؤں گا اور یہی کروں گا. اس نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا, سامان نکالا اور کہا مولانا صاحب یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے, یہ سامان امانت میرے گھر پہ پہنچا دیجیے گا. وہ کہتا ہے کیوں خیریت؟ کہتے ہیں میں تو کسی بھی حال میں یہ کام کروں گا ہی نہیں, میں بھلے مر جاؤں گا میں کام کبھی نہیں کروں گا. تو کہتے ہیں وقت آیا چیک پوسٹ پہ پہنچا, انہوں نے کہا بھائی آپ اس تصویر پر تھوکو اور لعنت کرو. اس نے یہ کام تو نہ کیا بلکہ ان کو ان کے اجداد یاد دلا دیا اور ان کو بہت ان لوگوں کو لعنت کی جو یہ کام کروا رہے تھے. انہوں نے گن نکالی, فائر کیا. مولانا کہتے ہیں میرے سامنے اس کو گولیاں ماری اور وہ زمین پہ گر گیا. کہتے ہیں میرے ہوش آواز بالکل خراب ہو چکے تھے. کچھ دن بعد جب میرے ذہنی حالت ٹھیک ہوئی تو میں نے کہا چلو اس کی امانت ہے, بغداد میں اس کا گھر ہے, اس کے گھر پہ دے کے آتا ہوں. گلی میں پہنچے تو ایک بچی ٹہل رہی تھی, اس سے پوچھا بھائی یہ ایڈریس ہے, یہ تصویر ہے, تم اس کو جانتی ہو؟ میں نے کہا ہاں یہ میرے بابا ہیں, آپ نے ملنا ہے, میں بلا کے لاتی ہوں. وہ کہتا ہے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اس شخص کی تو میری آنکھوں کے سامنے گولیاں ماری تھی, گر گیا تھا, یہ شہید ہو گیا تھا. ہاں بچی شاید ذہنی توازن اس کا خراب ہو گیا ہو, تو یہ ایسے ہی کہہ رہی ہو کہ میں بابا کو بلا کے لاتا ہوں. وہ تھوڑی دیر بعد ایک شخص بیساکھی پکڑا ہوا سامنے آیا. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور اس نے مجھے دیکھ کے رونا شروع کر دیا. ہم دونوں گلے مل کر کافی دیر روتے رہے اور اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ, تمہیں تو میرے سامنے گولیاں مار دی تھی, تم تو شہید ہو گئے تھے, پھر یہ یہاں تک معاملہ کیسا ہے؟ کہتے ہیں اندر آؤ میں بتاتا ہوں, اندر آئے میں بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے جس وقت مجھے گولیاں لگی آپ دیکھ رہے تھے کہ میں زمین پہ گرا, لیکن مجھے یہ نظر آیا کہ میں مولا علی کی گود میں گرا. مولا علی نے مجھے اپنی گود میں لیا اور پھر پوچھا یہیں رہو گے یا دنیا میں جانا ہے واپس؟ وہ کہتا ہے نہیں مولا اب جانا نہیں, اب میں نے آپ کے پاس ہی رہنا ہے, اب مجھے آپ کے پاس ہی رہنا. تو مولا کہتے ہیں لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ تم واپس جاؤ اور دنیا یہ معجزہ دیکھے. وہ کہتا ہے پھر جہاں جہاں میری گولیاں لگی تھی وہاں وہاں مولا ہاتھ پھیرتے رہے, زخم صحیح ہوتا رہا. جو میری ٹانگ پہ جو زخم ہے مولا نے کہا یہ زخم میں رہنے دینا چاہتا ہوں تاکہ جب تم واپس لوٹو تو تمہیں کوئی جھوٹا نہ کہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مولا سے معرفت مانگیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی. دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے گریز کریں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کا عقیدہ کیا ہو. ایک طرف تو مولانا تھے اور ایک طرف وہ آدمی تھا جس کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے, لیکن وہ نمبر لے گیا نا آگے. کس کا عقیدہ کیا ہے؟ ہاں بس میں چاہتا یہ ہوں کہ پیار اور محبت سے ہر کسی کے ساتھ پیش آیا جائے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کا عقیدہ ہم سے بلند ہے, کون مولا کے زیادہ نزدیک ہے. اور زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جس کو دنیا پاگل کہہ رہی ہوتی ہے وہی مولا کے زیادہ قریب ہوتا ہے. بہلول دانا کو دیوانہ کہتے تھے لیکن وہ دانا تھا. ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. کہ لہٰذا کسی کا بھی مذاق مت اڑایا کرو. کوئی ملنگ مل جائے, کوئی دیوانہ مل جائے, وہ مولا سے کتنا قریب ہے یہ ہم نہیں جانتے, مولا جانتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک واقعہ اور بڑا مشہور ہے ایران کا, اور اس واقعے کا نام ہے غالباً اصغر نام تھا اس کا, بے نمازی کر کے اس کو کہا جاتا ہے. اس کے نام کیا ہے؟ غالباً شاید اصغر تھا کہ اصغر بے نمازی, اصغر بے نمازی کے نام سے واقعہ مشہور ہے. ایک تاجر تھا, وہ اپنا
تجارت کر کے جا رہا تھا اور جاتے ہوئے اس کا سامان راستے میں لوٹ لیا گیا، اس کا منافع وغیرہ بھی سب چلا گیا، بہت پریشان تھا، رو رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ بھئی یہاں مشہد قریب ہے، تم مشہد چلے جاؤ، امام رضا سے فریاد کرو، وہ تمہاری مشکل حل کریں گے۔ وہ کہتا ہے میں مشہد میں آیا، امام رضا کے روضے پر روتا رہا، اور وہ کہتا ہے میں روتے روتے بے ہوش ہوا، تو عالم غشی میں نے دیکھا کہ مولا تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ تم جب روضے سے باہر نکلنا تو تمہیں جو بھی پہلا شخص ملے اس سے اپنا نقصان پورا کر لینا، وہ تمہیں پیسے دے گا جو تمہارا نقصان ہوا۔ وہ نکل کے باہر گیا تو ایک شخص کھڑا تھا، مجھے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ اصغر بے نمازی۔ اس نے کہا یہ تو بے نمازی، یہ کیا مجھے دے گا، کوئی اور۔ پھر چلا گیا روزے، پھر کہتا ہے پھر سویا تو خواب میں پھر مولا ہے، کہا جاؤ جو پہلا شخص ملے گا اس سے جا کر طلب کر۔ پھر چلا گیا، پھر وہ شخص کھڑا تھا، کہا پھر اس نے کہا یہ تو وہی شخص ہے، پھر واپس آ گیا، پھر سویا، پھر مولا خواب میں آیا کہ جو شخص ملے گا اس سے طلب کرنا۔ وہ باہر گیا تو شخص کہتا ہے بھائی تو ادھر آ، تجھے جب مولا نے کہا ہے کہ مجھ سے لے لینا تو کیوں نہیں مان رہا؟ کون وزر بن؟ اب پوری بات سننا، یہاں یہ مت سمجھنا کہ بے نمازی ہونا کوئی اچھی بات، پورا واقعہ سننا پھر پتہ چلے گا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ لے، تیرا کتنا نقصان تھا؟ کہتا ہے 10,000 دینار۔ کہتے ہیں 10,000 دینار تیرا نقصان پورا ہو گیا، اور یہ 10,000 دینار مولا کی طرف سے تجھے تحفے میں دیا۔ تو کہتا ہے تم نے مجھے 20,000 دینار دے دیے۔ پھر وہ کہتا ہے میں اب گھر جاؤں گا واپس، پھر کوئی مجھے لوٹ لے گا، میں گھر مجھے کسی طرح پہنچا دوں۔ اس نے کہا اچھا ایک کام کرو، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، وہ کہتا ہے لمحے بھر میں میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں کھڑا تھا۔ میں نے شخص سے پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ میں تو چھوڑو اس بات، بڑے واسطے دیے۔ کہا کہ آپ ہیں کہاں؟ کہتے ہیں مجھے دنیا اصغر بے نمازی کے نام سے پکارتی ہے، یہ دنیا مجھے بے نمازی کہتی ہوگی، مگر میری کوئی بھی نماز اپنے وقت کے امام کی امامت کے بغیر پوری نہیں ہوئی۔ کوئی تو بات ہوگی، دنیا نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ضروری تھوڑی ہے کہ دنیا کو دکھایا جائے۔ امام تو جانتے تھے، امام زمانہ کی امامت میں نماز پڑھتا تھا۔ تو مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایک کلام اور آپ کے اسم سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں جی، میں پیش کروں گا۔ مصائب کلام سب سے آخر میں پیش کروں گا، جتنے مصائب کے کلام ہیں وہ سب سے آخر میں پیش ہوں گا، شروع میں ایک جاگ پہ صلوات پڑھیں گا۔ اپنے وقت کے امام کی، اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی تیاری کیجیے۔ شیطان اپنے پیشواؤں کی تیاری کرا رہا ہے، شیطانی قوتیں بڑھ رہی ہیں۔ ہمارا وقت کا امام تنہا نہ رہے۔ 61 ہجری میں حسین تنہا رہ گیا تھا، لیکن وقت کا حسین فرزند حسین تنہا نہ رہے۔ یہ کلام پیش کریں گے، امام کے ظہور استغاثہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد کچھ باتیں اس دوران میں آپ سے کروں گا۔ نوحہ تو میں پڑھوں گا ہی، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تیاری کیجئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کیجئے اور مل کر میرے ساتھ پڑھیے۔ امام زمانہ، امام زمانہ، امام زمانہ، امام زمانہ، اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ ابن زہرا۔ امام زمانہ، اٹھا کے پردہ، ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ بس، امام زمانہ، اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ ابن زہرا۔ امام زمانہ، حسین منظر وہ کب دکھے گا، خدا کے گھر پہ علم کا سایہ، نماز پڑھوائیں گے جو مولا تو پیچھے صف میں ملیں گے عیسیٰ، حرم میں مجلس بپا کریں گے، پڑھیں گے نوحہ۔ امام زمانہ، اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ ابن زہرا۔ امام زمانہ،
پاک صاف رکھنا ہے کہ وقت امام کا ظہور ہو اور ہماری خواہش ہو کہ ہمارے گھر مولا آئے اور مولا آنے کے لیے راضی ہوں، تو ہمیں یہ نہ کہنا پڑے مولا 2 منٹ انتظار کریں، 5 منٹ انتظار کریں، ہم گھر کو پاک کر لیں پہلے. نہیں، گھر کو پہلے سے پاک کر لیں کہ کبھی بھی مولا کا ظہور ہو جائے. چاہتے ہیں نا سب ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے. امام زمانہ، امام زمانہ، بہت ہی چھوٹا سا گھر ہے میرا، پر اس میں حجرہ ہے ایک تیرا. شرف یہ میرے لیے بڑا ہے، تو مجھ سے کر لے یہ ایک وعدہ، بس ایک شب کو تو میرے گھر میں قیام کرنا. امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ، اے ابن زہرا امام زمانہ. کوئی بھی شخص کسی بھی وبا سے مر نہیں سکتا جب تک اس کا نام امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کی فہرست میں نہ لکھا ہو. جس کا نام امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کی فہرست میں لکھا ہے وہ کبھی کسی وبا سے نہیں مر سکتا. پہلی بات تو یہ کہ جب بھی صبح اٹھو نماز کے بعد 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھا کرو کہ اللہ نے تمہیں سلامت رکھا. اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے یہ عمل جو میں اب بتانے لگا ہوں یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کہ علماء کرام سے آپ نے رجوع کرنا ہے پھر بتائیں گے. اپنے لیے ضرور کرنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنے امام کی زیارت کرو اور یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری زندگی ہے یا نہیں ہے، ہم امام کے ظہور تک زندہ رہیں نہ رہیں، تو ایک وظیفہ ہے، ایک عمل ہے جو صرف 40 دن تک آپ نے کرنا ہے. معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے 40 دن تک عمل کر لیا وہ عمل کیا ہے کہ روز نماز فجر کے بعد دعائے عہد کی تلاوت فرمائے بغیر وقفے کے. 40 دن تک جس مومن نے اپنی زندگی میں ایک بار یہ عمل کر لیا 40 دن کا، مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم مر بھی گئے تو تمہیں قبر سے اٹھا کر امام زمانہ علیہ السلام اپنی زیارت بھی کرائیں گے اور اپنے لشکر میں بھی شامل. اور ایک پیغام اور سنیے اس کے بعد پھر مصائب کی صاحب ماتم کی طرف جائیں گے. ملک پاکستان کے معاشی حالات تو بہت خراب ہیں اور یقیناً ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جس کے روزگار کا مسئلہ ہے، رزق میں برکت نہیں ہو رہی، رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، مہنگائی زیادہ ہو گئی. کیونکہ دیکھیں پیسہ سب کچھ نہیں ہے لیکن وقت کی ضرورت تو ہے نا. میں ایک ایسی 2-3 چیزیں بتاؤں گا کہ اگر مولا نے زندگی دی، مولا نے اگر چاہا اور اگلے سال ہمارا اگر یہاں آنا ہوا، ابھی میں 1 سال پہلے کہیں بھی وعدہ نہیں کرتا، مولا نے چاہا اگر آئے تو مولا کے حکم سے مولا پہ اعتماد کر کے دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھے کہیں گے کہ ہم زمین سے اٹھ کے آسمان پہ چلے گئے. ایک عمل تو آپ نے کرنا ہے، روز اپنا صدقہ دیں اور امام زمانہ کا صحت و سلامتی کے لیے صدقہ دیں. امام کی حفاظت اللہ کر رہا ہے لیکن ہم نے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ہماری بھی حفاظت اللہ کرتا ہے لیکن پھر بھی ہم صدقہ دیتے ہیں. تو ہمارے امام حاضر ہیں، زندہ ہیں، تو پھر ہاں اگر 10 روپے اپنا صدقہ دیتے ہو تو 20 روپے امام کا نام کا صدقہ نکالنا. 5 روپے اپنا صدقہ دیتے ہو تو 10 روپے امام، اپنے سے زیادہ صدقہ امام کا نکالنا. ایک باکس بناؤ، ایک اکاؤنٹ بناؤ، ایک گلک بناؤ جس میں سے روز، اگر روز نہیں تو مہینے کی جب تنخواہ ملے گا، یا اگر کاروبار کرتے ہو جب بھی کوئی کاروبار کی ڈیل ہو، منافع حاصل ہو، اس میں سے کچھ رقم جو آپ سمجھو کہ ہاں یہ امام کے لیے نکالنی چاہیے، وہ امام زمانہ کے لیے اس رقم کو جمع کرتے ہو. اور یہ ظہور امام زمانہ تک یہ عمل کرنا ہے. اور اپنی نسلوں کو وصیت کر کے جاؤ، روز اپنے بچوں کو وصیت کرو، اپنے گھر والوں کو کہ میں مر بھی جاؤں، خدا آپ کو صحت کے ساتھ ہمیں مرتا ہوگا کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو یہ عمل جاری رکھنا ہے. اور یہ کس لیے کرنا ہے؟ دیکھو امام کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے،
جیسے آپ ذریعے امام حسین پہ جاتے ہیں تو 100 روپے ڈال دیے، 1000 روپے ڈال دیے. امام پیسے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مولا یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی عقیدت سے کیا تحفہ ملا رہا. مولا اس میں برکت دیتے ہیں. مولا اس سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا نظام چل رہا ہوتا ہے. تو امام زمانہ جب ظہور فرمائیں تو یہ نیت کرنا کہ مولا یہ جو بھی ہم نے ہدیہ جمع کیا یہ ہم آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں. یہ اب آپ جو چاہیں اس کا استعمال کریں. ہماری طرف سے جان بھی حاضر ہے، ہمارا یہ مال بھی ہم نے برکت کے لیے نکالا تھا آپ کے لیے. تو آپ کے کاروبار میں برکت بھی ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کہاں سے کہاں منٹوں میں سیکنڈوں میں کیسے جاتے ہیں. آپ کے رزق میں کیسے اضافہ ہوتا ہے یہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایک کام اور کریں، وہی اپنی سیلری میں سے، اپنے کاروبار کے منافع میں سے، یا روز اگر کماتے ہیں تو اس میں سے. میں مثال دے رہا ہوں، اگر آپ روز کے 1000 روپے یا 100 روپے بھی کماتے ہیں تو اس میں سے 10 روپے یا 100 روپے نکال کر اس کے 2 حصے کرتے ہیں. ایک حصہ امام کے لیے، ایک حصہ مولا کی راہ کے لیے، اللہ رسول رسول کے لیے، وہ چاہے مجلس میں تبرک بانٹو یا کچھ بھی کرو مولا کے لیے. دوسرا حصہ غریبوں کی مدد کے لیے، چیریٹی. میں دنیا بھر میں گیا ہوں، جو بھی حق حلال طریقے، 2 لوگ بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں، وہ جو حرام کماتے ہیں، دوسرے لوگ جو حلال کماتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ کماتے ہیں. تو اس کے پیچھے راز صرف یہی ہے کہ وہ راہ خدا، راہ رسول میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں. اور چیریٹی کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر سے دیکھو کوئی بہن بھائی ضرورت مند تو نہیں، پھر اپنے محلے میں دیکھو، پھر رشتہ داروں میں دیکھو، پھر جو بھی تمہیں ملتا رہے اس کو دیکھو، اور پھر دیکھو کہ کاروبار میں، رزق میں، روزی میں کیسے اضافہ. صلوات پڑھیں. عزاداران مظلوم کربلا، ہم جب 13 محرم کو جاگیر علی اکبر حاضری دینے آئے، 13 محرم مخصوصی ہے تدفین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے. سوئے میں امام حسین علیہ السلام سردار برادران بھی ہمارے ساتھ تھے، یہاں کے تمام مومنین ہمارے ساتھ تھے. خدا ان سب کو سلامت رکھے. ایک بھائی تو کربلا میں ہے، خدا ان کی زیارت قبول فرمائے. باقی آپ سب یہاں ہیں اور اس دن آپ کی غالباً پھوپھو کا انتقال ہوا تھا، خدا ان کو اعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے. یہ دن وہ ہے کہ جب مولا سید سجاد نے 13 محرم کو اپنے بابا کو دفنایا ہے. بنی اسد کے لوگوں کو تو مولا حسین نے وصیت کی ہی تھی، لیکن اللہ کا قانون ہے، شریعت ہے کہ معصوم کو صرف معصوم دفناتا ہے. سید سجاد مولا کہتے ہیں بڑی مشکل تھی میرے لیے، میرے بابا کی لاش ایسے خستہ حالت میں تھی کہ ایک طریقے سے اٹھتی ہی نہیں تھی. وہ آپ نے گریہ کرنا ہے، سر پہ ماتم کرنا ہے، کلام پیش کرنے لگا ہوں. امام حسین علیہ السلام کی تدفین. اے رونے والوں ہے یہ گھڑی شور و شین کی، تدفین ہو رہی ہے امام حسین کی، تدفین ہو رہی ہے امام حسین کی. کوفے سے آئے پہلے جو سجاد بیڑیاں، لاش حسین دیکھ کے آنسو ہوئے رواں، ہاتھوں کو جوڑ کر کیا بیمار نے بیان، بابا تمہاری لاش کو ڈھونڈوں کہاں کہاں، ارے کیسے کفن دوں لاش کو غربت نصیب ہو، بابا میں آج تم سے زیادہ غریب ہوں، بابا میں آج تم سے زیادہ غریب ہوں. رو کر بنی اسد کے قبیلے کو دی صدا، لاش حسین مل کے اکٹھا کرو ذرا، اترے لحد میں شاہ کی بیمار کربلا، بولے پڑھوں میں کس طرح
تلقین یا خدا ارے رخ کیسے سوئے کعبہ ہو زہرا کی چین کا ارے سر ہی نہیں یہاں میرے بابا حسین جتنے بھی ٹکڑے مل سکے سب چن لیے گئے آہستہ سے لحد میں وہ بیمار نے رکھے سینے پہ ہاتھ رکھا جو سینے پہ ہاتھ رکھا جو بیٹے نے باپ کے حالت پہ بابا جان کی سجاد رو پڑے بولے کہ یاد آتی ہے اس وقت دادی جان ارے توڑی ہے اس طرح میرے بابا کی پسلیاں مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے کبھی بھی عزاداری پہ کمپرومائز مت کرنا ولایت علی پہ کمپرومائز مت کرنا اور جو واقعہ میں نے آپ کو عراق والا سنایا تھا مولانا اسد شاکری صاحب کہتے ہیں کہ اسٹوڈیو میں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو اس کا ویڈیو لنک بھی چاہیے تو وہ فراہم کر دیں گا وہ شخص ابھی بھی موجود ہے عراق میں تو یہ امانتاً میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے اگر آپ اس سے ملنا چاہیں تو 24 محرم کو میں نے کراچی میں IRC امام بارگاہ میں نوحہ خوانی کرنی ہے 24 محرم 2021 میں تو وہاں پر 24 صفر 2021 کو IRC امام بارگاہ میں نے نوحہ خوانی کرنی ہے کراچی میں جو اسلامک سینٹر ہے تو وہاں پر آپ تشریف لائیں مولانا اسد شاکری صاحب آپ حدیث بھی پڑھیں گے اگر آپ ان سے جاننا بھی چاہیں واقعہ آپ سن سکتے ہیں امانتاً میں چاہا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اگر تم مولا سے وفا کرتے ہو تو مولا تم سے اور زیادہ بڑھ کر وفا کرتے ہیں عزاداران مظلوم کربلا ایک بیٹے کی مصیبت تو آپ نے سنی اب ایک بیٹی کی فریاد بھی سنی جو شام غریباں سے لے کر شام کے زندان تک روتی رہی ہے بابا میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا جل گئے خیم کرتا میرا جل گیا پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں کان کے خون سے کرتا میرا طے ہوا اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ ہی میں چلائی رو کے چچا شمر مجھے مار رہا ہے میری مدد کو کوئی نہ بابا میں روتی رہ گئی بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج و علم شام غم حال سفر شام کے زندہ کے ستم اپنے غم تم بھی سنا اپنے غم میں بھی سنا تم بھی سنا اپنے غم میں بھی سنا بابا جان شمری لے جا بابا جان شمری لے جا بار تماشے والی آنکھیں چمری کرتا ہوا خون میں تر بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو ذرا نیلے
کرتا ہے یوں کوئی بشر، شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں، آپ نے غم تم بھی سنا، آپ نے غم میں بھی سنا۔ مولا حسین کہتے ہیں سکینہ تیرے رخسار پر یہ نیل کے نشان کیسے ہیں، تیرے رخسار پر یہ تماچوں کے نشان کیسے ہیں۔ قداروں ایک واقعہ ہے، اکثر ذاکرین پڑھا کرتے تھے اور میں نے سنا کہ آغا نسیم عباس صاحب نے بھی یہ واقعہ کہیں پڑھا ہے، اور صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ بی بی کیسے کیسے اپنے مسائل کو یاد دلاتی ہیں۔ عزیزانو کبھی بھی مجمع میں کسی کو دھکا مت دیا کرو، کسی کو دھتکارا مت کرو، کیونکہ نہیں پتا کون کس حال میں ہے۔ واقعہ ملتا ہے مجلس ہوئی، مجلس کے بعد تبرک بٹنے لگا، جس طرح بچے تبرک لینے آتے ہیں اسی طرح ایک بچی بھی تبرک لینے آئی، اور اس کو جو تبرک بانٹ رہے تھے انہوں نے تھوڑا سا ڈانٹ دیا، دھتکار دیا اور کہا کہ جاؤ یہاں سے۔ اس بچی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بچی کہتی تھی کہ میں وہاں بھی گھٹیاں کھاتی رہی اور یہاں یہ قیامت برپا ہو گئی تھی۔ زداروں مولا حسین نے سکینہ سے پوچھا، سکینہ یہ بتاؤ کہ تیرے رخسار پر نیل کے نشان کیسے ہیں؟ کہا بابا شمر نے مجھے بہت تماچے مارے۔ شمر کہتا ہے میری تو حسرت ہی رہ گئی کہ حسین کی یتیمہ کو ایک بار کے بعد دوسرا تماچا فوراً ماروں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ سکینہ کو تماچا مارتا تھا تو بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ بی بی کہتی ہیں بابا شمر کا ہاتھ بہت بھاری تھا، میرے تماچے مارے۔ مولا کہتے ہیں پھر زخم کیسے پڑا؟ زخم کیسے پڑا؟ بی بی کہتی ہے بابا آپ سے نہیں دیکھا جاتا نا؟ کہتے ہیں نہیں مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ بی بی کہتی ہے سنو بابا میں بتاتی ہوں۔ بابا جان دیکھنا کیا، بابا جان دیکھنا کیا، سن بھی نہ پاگے بیان، میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان۔ بابا جان تم بھی مجھے، بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے، حق والوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں، صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو، تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو، اپنے غم تم بھی سنا، اپنے غم میں بھی سنا۔ مولا کہتے ہیں سکینہ تیری گردن پہ نیل کے نشان کیسے ہیں؟ کہا بابا رسیوں کی وجہ سے۔ مولا کہتے ہیں رسیاں تو پھوپھی اماں کی بھی بندھی تھی، ان کے تو بازوؤں میں نیل کے نشان ہے، تیری گردن میں نشان کیوں ہے؟ تو بی بی کہتی ہے بابا جان بازو بندھے، بابا جان بازو بندھے سب کے بندھا میرا گلا، جب رسن کھنچتی تھی تب گھٹتا تھا ہر کام میرا، بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر میں سفر، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا، غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی۔ سر حسین سے آواز آتی ہے دیکھو خدا تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھے، مجھے بھی اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی ہیں، بی بی سے عشق کرتا ہوں اس لیے دونوں بیٹیوں کے نام کے آگے سکینہ ہے، ایک کا نام علی سکینہ، ایک کا نام علی سکینہ، ایک کا سیدہ علی سکینہ، ایک کا نام سیدہ علی سکینہ۔ وہ مجھے جب بابا کہہ کر بلاتی ہے مجھے بہت سکون ملتا ہے، ہر باپ کو سکون ملتا ہے جب اس کی بیٹی اس کو بابا کہہ کر بلاتی ہے۔ میں کہوں گا حسین مولا آپ کی غربت کتنی ہے، کتنا مظلوم ہے
میرے مولا تیری بیٹی نے جس وقت تجھے بابا کہہ کر بلایا اس وقت آپ کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ تھا، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی یتیمہ تماچے کھاتی تھی اور چلاتی تھی بابا۔ سر حسین سے آواز آتی ہے سکینہ جان بابا قربان، قافلہ لٹ گیا برسر کربلا، مجھ کو مارا گیا تجھ کو پیاسا رکھا، نیزے پہ ہم چلے تو چلی خاک پہ، پاؤں تیرے جلے ہم تڑپتے رہے، سکینہ میری بچی ہے بابا کی جان، تجھ سے بیٹی جدا میں ہوا تھا کہاں، تو تھی جہاں میں تھا وہاں، میری بچی بابا قربان، میری بچی بابا قربان، میری بچی بابا قربان، رونا نیوں رونا نیوں، میں ساتھ ہوں۔ سر حسین سے آواز آتی ہے، عزاداروں سروں پہ ماتم کر کے گریہ کر کے نوحہ سننا، پرسہ دینا بی بی کو۔ شہ مظلوم کہتے تھے سکینہ سے بی بی، شہ مظلوم کہتے تھے سکینہ سے بی بی، ہماری اور تمہاری داستاں ہے ایک جیسی ہے، جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان جان، سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان، تیری میری مصیبت ہے سکینہ ایک ہی جیسی، چھری گردن پہ میرے تھی تیری گردن میں ہے رسی، میں نیزے پر چلا ہوں اور تو کانٹوں پہ بی بی، میرے سر سے لہو جاری تیرے کانوں سے خون جاری، تماچے تیرے چہرے پر لگائے جا رہے ہیں، یہاں نیزے پہ ہم پتھر ہی کھائے جا رہے ہیں، جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان، لائنیں کھینچ کر چھینی جو تجھ سے بالیاں تیری، ہوا کانوں سے خون جاری صدا اماں کو تو نے دی، تیری غربت میرے جیسی میری حالت تیرے جیسی، انگوٹھی کے لیے کاٹی ستمگر نے میری انگلی، یہاں بیٹی تجھے ناکوں سے گروایا گیا، یہاں بیٹی تجھے ناکوں سے گروایا گیا ہے، میرے لاشے پہ ماں گھوڑوں کو دوڑایا گیا ہے، جان سکینہ جان سکینہ جان۔ جو ماحول گریہ کا بنا ہے انہی آنکھوں میں آنسو رہے گی اور ماتم ہوگا۔ میری کچھ گزارشات سنیے گا، اب یہ جب تھوڑی دیر میں ماتم شروع ہوگا تو یہ سوچ کر ہر شخص نے ماتم کرنا ہے کہ بی بی نے ہمارا ہر ارمان پورا کیا، بی بی کا ارمان ہے حسین کا ماتم، بی بی کا ارمان جس نے پورا کرنا ہے وہ ماتم کرے گا۔ جس ترتیب سے آپ بیٹھے ہیں بی بی کا واسطہ اسی ترتیب سے کھڑے ہو کر ماتم کریں گے، یہ نہ ہو کہ کوئی آگے آ رہا ہے کوئی پیچھے آ رہا ہے کوئی دھکے دے رہا ہے،
बीवी का वास्ता दे रहा हूँ, जिनके हाथ में मोबाइल है वो इस कोने पर या इस कोने पर खड़े होकर वीडियो बनाइएगा। इधर सिर्फ और सिर्फ मातम होगा, मुझे बार बार ना कहना पड़े। बीवी के वास्ते के बाद अगर मोमिनीन आपका मोबाइल बंद कर दे तो फिर आप नाराज मत होइएगा, लिहाजा खड़े होकर सारे मातम करें। अपनी अपनी जगह पर सब खड़े हों। जिस तरह मिंबर पर जाकिर खड़ा होता है, वीडियो वाले की एक अलग जगह होती है, मोबाइल वाले भी एक जगह अपनी जगह खड़े होकर वीडियो बनाए, सारे अज़ादार मातम करें। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। आगे ना आए, जहाँ खड़े वहीं खड़े, आगे ना आए, आगे नहीं आए बिल्कुल भी। या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। ऐसे हल्का बनाए, इस तरफ इस तरफ मुंह करके हल्का बनाए। या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। थोड़ा थोड़ा सा खुल जाए, थोड़ा थोड़ा। जिसको मातम के लिए जगह ना मिले वो पीछे हल्के में चला जाए। या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। आप मोमिनीन जो तार के पास खड़े, मेहरबानी करके तार को छोड़ दीजिए, वरना नौहा रुक जाएगा, आवाज नहीं आएगी, माइक बंद हो जाएगा। तार वाली जगह छोड़ दें, आपको मेहरबानी करें आप। या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। ये मोमिनीन गोल दायरा मत बनाओ भाई, जैसे सब मातम कर रहे हैं ऐसे मातम करें। ऐसे या हुसैन हुसैन जैसे नमाज में खड़े होते हैं सब बना के, ऐसे सब बना के खड़े। हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। ये मोबाइल वाले भाई बच्चे को हटाएं, मुझसे बोले इस कोने पे या खड़े। हुसैन। मातमियों के दरमियान कोई मोबाइल लेकर ना खड़ा हो, वरना आपका मोबाइल अज़ादार खुद बंद करवा देंगे। तो मेहरबानी कर कोने पे खड़े होकर वीडियो बनाए, मातमियों के दरमियान से हट जाए। हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। जो मैंने फिर दरखास्त की कि हल्का बन चुका है, मोमिनीन पीछे से आगे, आगे वाले के हल्के में खड़े होते हैं, दूसरों का मातम भी रुकता है, ना खुद को जगह मिलती है ना दूसरे मातम कर सकते हैं। लिहाजा जिसको जगह ना मिले मेहरबानी करके पीछे हल्के में मातम करें, वहाँ भी पुरसा कबूल होत करेंगी बीबी इंशाल्लाह। या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन 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 हुसैन या हुसैन। अपने सरों पे मातम करके सारे से दबलन करें, सरों पे मातम करके। हम मुझे चादर लुटी जी वही नाना ज़ैनब उजड़ी वही है। हम मुझे चादर लुटी जी वही नाना ज़ैनब उजड़ी वही। नाना शम जो कैद निभाई होती जाना ना शम जो कैद निभाई होती जाना ना शम जो कैद निभाई होती जा। तुझे दीन बचाए ले माँ तुझे दीन बचाए ले माँ सारो साथ लुटाई होती जाना ना समझो कैद निभाई होती जाना ना समझो कैद निभाई होती जाना। तो ही जो प्यारो नवासो कत्ल थियो करबल में प्यासो नाना तो ही जो प्यारो नवासो कत्ल थियो करबल में प्यासो। ऐ नाना तो ही जो प्यारो नवासो कत्ल थियो करबल में प्यासो नाना तो ही जो प्यारो नवासो कत्ल करबल में प्यासो। छड़े हुसैन जुरेद दिलाशो छड़े हुसैन जुरेद दिलाशो बेवस नीर वहायो थी अचाना ना समझो कैद निभायो थी अचाना ना समझो कैद निभायो थी अचाना ना समझो कैद निभायो थी चादर नेज़े साला था सिर नंगे
بازار میں آؤں چادر نیزے سالا تھاؤں سر ننگے بازار میں آؤں چادر نیزے سالا تھاؤں سر ننگے بازار میں آؤں چادر نیزے سالا تھاؤں سر ننگے بازار میں آؤں تہلے منہ پہ جو منانا تہلے منہ پہ جو منانا تہلے منہ پہ جو منانا وارن ساڑ لکھائیوں تھی اچانا شام جو قید نبھائیوں 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 تھی اچانا اٹھ قاسم زہرا جائیاں تینوں مہندی لاون آیاں اٹھ قاسم زہرا جائیاں تینوں مہندی لاون آیاں اٹھ قاسم زہرا جائیاں تینوں مہندی لاون آیاں مہندی لاون آیاں قاسم نو زہرا جائیاں ہے مہندی لاون آیاں قاسم نو زہرا جائیاں اج پھپیاں درد ستائیاں ہے سر وچ مٹیاں پائیاں بنرا پر نامن آیا مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جائیاں 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 ایک ایک ٹکڑے نو چم چم کے پروا کے ایک ایک ٹکڑے نو چم چم کے پروا کے ایک ایک ٹکڑے نو چم چم کے پروا کے اٹھ قاسم میری اسینا مسموم حسن دیا بیڑا پھر شگن مناون آیا مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جائیاں مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جائیاں مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جائیاں مہندی لاون آیا میں یوں بن رے بابا کیا پردہ نو زہرا جائیاں جے خون دی مہندی لائی جدی ماں پوچھیا بیٹا قاسم کدھر شاگٹلی کھول بکھار قاسم نو زہرا جائیاں بی بی مومن رہنا چمن لگی قاسم نو تصویر نظر نہ آ مٹیاں چھو نال مظلوم دے اج رو رو کے ہے مٹیاں چھو نال مظلوم دے اج رو رو کے ہے مٹیاں چھو نال مظلوم دے اج رو رو کے کربل دا جڑے لاڑا فروا دا راج دلارا پوران چھاون آیا مہندی لاون آیا قاسم نو
खैबर दे रज रज के फुफिया रोया रज रज के फुफिया रोया विराट पुत्रा मोया जब रस्सियां पावण आया मैं दिलावण आया कासिम नो ज़हरा जाया दिलावण आया कासिम नो ज़हरा जाया मैं 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 दिलावण आया कासिम नो ज़हरा अपने सर पे मातम करके सारे सदा बुलंद करें हाय ज़ैनब है शाम हाय ज़ैनब है शाम हाय ज़ैनब है शाम है ज़ैनब है शाम जूं जूं बाजार करीब आया ज़ैनब को गाजी याद आया ज़ैनब को गाजी याद आया जूं जूं बाजार करीब आया ज़ैनब को गाजी याद मातम ज़ैनब को गाजी याद आया जूं जूं बाजार करीब आया ज़ैनब को गाजी याद आया हाथों से या फिर बालों से चेहरे को छुपा ले शहजादी ये शाम शहर की गलियां हैं दिल थाम ले ए आकाज़ादी फिज़ा ने जब ये बतलाया ज़ैनब को गाजी याद आया ज़ैनब को गाजी याद आया जो जो बाजार करीब आया